اہم خبر شامل کرتے ہیں۔ سابق آسٹریلوی کرکٹر ڈین جونز چل بسے۔ ڈین جونز پاکستان سپر لیگ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کراچی کنگز کی کوچنگ کر چکے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندہ احتشام الحق سے۔ احتشام الحق، کہیے گا خبر کب آئی اور وفات پانے کی وجہ کیا بنی؟ جی بالکل، ڈین جونز آسٹریلیا کے نامور کرکٹر تھے اور تھوڑی دیر پہلے یہ خبر انڈیا سے میڈیا نے بریک کی ہے۔ ڈین جونز آج کل دورہ انڈیا پہ تھے، جہاں ممبئی میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو دل کا دورہ پڑا اور وہ جان بر نہ ہو سکے۔ ڈین جونز جو ہے وہ پوری دنیا میں معروف تھے اور ایک نامور کرکٹر تھے۔ پاکستان میں ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کافی زیادہ رہا۔ پی ایس ایل جب سے ہے وہ اسلام آباد یونائیٹڈ کے جو کوچ تھے، جنہوں نے 2 دفعہ چیمپئنز بنایا، اس کے بعد وہ آج کل کراچی کنگز کے جو ٹیم ہے اس کے وہ ہیڈ کوچ تھے اور ان دنوں پاکستان آنے والے تھے، چونکہ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو پی ایس ایل 5 کے جو باقی میچز ہوں گے ان میں وہ ٹیم کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ دورہ بھارت کے دوران اچانک انتقال کر گئے۔ جی احتشام الحق، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا ڈین جونز کی کرکٹ کی دنیا کے لیے کیا خدمات ہیں؟ جی بالکل، ڈین جونز نے آسٹریلیا کے لیے ورلڈ کپ جو تھا جیتنے والی ٹیم کے بھی وہ رکن تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں اور ون ڈے کرکٹ میں اپنا نام بنایا۔ مختلف ممالک کے ساتھ انہوں نے کوچنگ اپنے جو تھی وہ انجام دی اور پاکستان کے لیے ان کو بڑے سافٹ کارنر کرکٹر سمجھے جاتے تھے، اور جب پاکستان پہ کرکٹ کی پابندی تھی اور غیر ملکی ٹیمیں نہیں آ رہی تھی تو اس وقت انہوں نے آواز اٹھائی کہ پاکستان جو ہے وہ کرکٹ کو محبت کرنے والی قوم ہے، دوسرے ممالک کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے، اور وہ ان پہلے غیر ملکی کھلاڑیوں میں تھے جو اس دوران پاکستان میں آئے اور انہوں نے یہاں آ کے پاکستان کی سپورٹ کی۔ اور جب پی ایس ایل نے ان کو کانٹیکٹ کیا، ٹیموں نے اسلام آباد یونائیٹڈ کی طرف سے انہوں نے آفر قبول کی اور وہ کھیلنے آئے تاکہ دیگر جو غیر ملکی کھلاڑی اور کوچز ہیں وہ بھی پاکستان آ سکیں۔ جی احتشام الحق، کہیے گا ڈین جونز کی اس وقت عمر کتنی تھی؟ ڈین جونز 60 سال سے زائد عمر تھی، چونکہ وہ ریٹائرمنٹ کی لائف گزارے تھے اور آج کل مختلف اسائنمنٹس پہ تھے۔ انہوں نے آسٹریلیا کی جو تھی وہ اکیڈمیز کے لیے بھی کام کیا، بھارت میں بھی اکیڈمی کے لیے کام کیا، پاکستان میں بھی بڑے مقبول تھے اور مختلف ٹیم کے ساتھ کام کرتے کرتے اور بڑے وہ ہادی العزیز تھے، بڑے ہنسمکھ سمجھے جاتے تھے اور وسیم اکرم کے اور رمیز راجہ کے وہ قریبی دوستوں میں سے تھے، جس وجہ سے وہ پاکستان میں آگے کام کرنے پر راضی ہوئے۔ اور وسیم اکرم کے ساتھ پہلے وہ اسلام آباد یونائیٹڈ میں بھی تھے، انہوں نے اکٹھے کام کیا، اب دونوں جو تھے وہ کراچی کنگز کے لیے کام کر رہے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرکٹ کا بڑا نقصان ہے اور یقینی طور پہ آج کرکٹ ایک نامور کرکٹر اور کوچ سے محروم ہو گئی ہے۔ احتشام الحق، ساتھ ہی رہے گا، اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ سابق آسٹریلوی کرکٹر ڈین جونز وفات پا چکے ہیں۔ وہ دل کا دورہ پڑنے سے چل بسے ہیں۔ سابق آسٹریلوی کرکٹ ڈین جونز چل بسے، ان کی اس وقت عمر 59 برس تھی۔ مارچ 24 1961 کو پیدا ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کھیل کا آغاز 1984 سے آسٹریلوی ٹیم میں بطور کرکٹر کیا۔ اچھے بلے باز تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اچھے بالر بھی تھے۔ انہوں نے 1984 سے 1994 تک بہت سے او ڈی آئی میچز کھیلے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ میچز میں بھی ان کی کارکردگی نمایاں رہی۔ اور فارمیٹ 1984 سے اگر 1992 میں بات کریں تو ان کے کریئر میں 52 میچز ایسے ہیں جس میں انہوں نے 64 رنز کے عوض 10 وکٹس حاصل کی، اور یہ ایک اچھا ریکارڈ تھا ان کا۔ وہ ایک اچھے گیند باز بھی تھے، اچھے بلے باز بھی تھے، اور حالیہ وہ پاکستان سپر لیگ سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ ثانیہ رشید سپورٹس اینالسٹ انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ عالیہ رشید صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ عالیہ رشید صاحبہ، ایک بڑا نقصان ہے کرکٹ کی دنیا کا، ڈین جونز اچھے بلے باز بھی تھے، اچھے کوچ بھی تھے اور بہت اچھے انسان بھی تھے، یعنی انہوں نے اپنی ٹیم کو ایک مرکب ایسا بنا کے رکھا ہوا تھا کہ بہترین طریقے سے سکھاتے بھی تھے، ان کے ساتھ دوستی بھی رکھتے تھے۔ کیا سمجھتی ہیں یہ خلا پورا ہو جائے گا؟ دیکھیے، خلا تو ہر جانے والے کا پورا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن اس وقت پوری جو کرکٹ کی دنیا ہے وہ اس وقت شوق میں ہے، کیونکہ کل رات تک جس طرح ڈین جونز، آپ کو پتا ہے کہ وہ آئی پی ایل میں آلریڈی وہ ڈگ آؤٹ میں تھے اور کمنٹری کر رہے تھے، اور اتنے مزے کے ان کے ٹویٹس ہیں، آپ رات کے اٹھا کے پڑھیں تو کس کو پتا ہوتا ہے کہ اگلی سانس لکھی ہے یا نہیں لکھی۔ ڈین جونز کو ہم ہمیشہ ان سے بہت اٹیچ
جو PSL میں ان کا رول بہت بڑا رہا. آسٹریلیا میں تو بہت بڑا نام تھے ہی. ان کی 45 انہوں نے 46 کی ایوریج سے ٹیسٹ میچز کھیلے اور بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ آسٹریلین کرکٹ میں رہا. لیکن جس طرح انہوں نے اسلام آباد یونائٹیڈ کو سرو کیا, اس کے بعد جس طرح وہ ان کی ٹیم کو کھڑا کیا, بنایا, ونر رہے مسلسل 2-3 سال تک, اس کے بعد پھر کراچی کنگز کے ساتھ وہ منسلک ہوئے, تو ان کے اندر ایون وہ افغانستان کے بھی کوچ بنے تھے, افغانستان کرکٹ ٹیم کے بھی انٹرم کوچ بنے تھے. تو بہت زبردست آدمی تھے, اسٹریٹ فارورڈ تھے, سیدھی بات کرتے تھے, مگر بہت فنی اسٹائل اور بہت لائولی اسٹائل, جس کی وجہ سے پاکستانیوں نے ہمیشہ اپنا قریب محسوس کیا ان کو, کیونکہ وہ مذاق میں کلچر کو بھی سمجھتے تھے. اور ان کے ساتھ یہ واقعہ بھی ہوا تھا کہ جب وہ پاکستان ایک دفعہ پہنچے تو ان کا ویزا نہیں لگا ہوا تھا, پھر وہ گئے اور پھر واپس ان کو آنا پڑا. تو لیکن وہ ہر چیز کو لائٹر موڈ میں لیتے تھے, بڑی سے بڑی چیزوں کو بھی. تو اسی وجہ سے ان کا جو نام ہے دنیا میں, وہ ایک بہترین کوچز میں, اسی لیے ٹاپ کے کوچز میں آتا تھا کہ وہ بڑا دل لگا کے اور بہت تو کہتے ہیں باریکی سے ایک ایک پلیئر پہ کام کرتے تھے. اسی لیے ان کی وہ بک بڑی مشہور ہوئی تھی, وہ رائٹ بک ان کے ساتھ ہوتی تھی, سوٹ بوٹ پہن کر بیٹھا کرتے تھے. اور کامنٹیٹرز اکثر مذاق بھی کرتے تھے کہ یہ سوٹ پہن جو ہیں وہ PSL کے کوچ کہیں سے لگ رہا ہے کہ دعوت میں آئے ہیں, مگر ان کا ایک اپنا اسٹائل تھا, اپنی ڈریسنگ تھی, اپنا ایک شو مین تھا. بہت زبردست آدمی تھے اور ہمیں بہت افسوس ہے, اور ان کی فیملی کے ساتھ ہم تعزیت کرتے ہیں. بہت بڑا لاس ہے پاکستان اور پوری دنیا کی کرکٹ کے لیے. عالیہ رشید صاحبہ, کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ڈین جانس جب بطور کوچ انہوں نے اسلام آباد یونائٹڈ کو جوائن کیا, تو اسلام آباد یونائٹڈ اگر پلیئرز کے حساب سے دیکھی جائے تو اتنی تگڑی نہیں تھی جتنی دوسری ٹیمز تھیں, لیکن ڈین جانس کی ہی نسبت اسلام آباد یونائٹڈ اوپر آئی. جی دیکھیے, میں نے یہی کہا نا کہ وہ ان کے اندر ان کو پک کرنے کا مقصد ہی ایک یہ تھا. اسلام آباد یونائٹڈ نے اگر ان کو پک کیا تھا تو اس کی ایک بیسک وجہ ہی یہ تھی کہ وہ اتنا بڑا برین تھے, جس کی وجہ سے دنیا میں ان کی ریپوٹیشن ہی یہ تھی کہ وہ بہت پروفیشنل اور اچھے کوچز میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے جب وہ ٹیم ان کے سامنے آئی تو انہوں نے کمزوریوں پہ, اسٹرینگتھ پہ, ویکنیسز پہ کام کیا, دیکھا, کمبینیشن اچھے بنائے, کس کو کہاں کھلانا ہے, کیسے نہیں کرنا. یہ اچھا کوچ وہی ہوتا ہے جو ٹیم کو ایوالو کرتا ہے. تو بیسیکلی ٹیم کا یہ تو بہت بڑا کریڈٹ ہے, جو کہ اسلام آباد یونائٹڈ میں سمجھتی ہوں لکی رہا کہ انہوں نے بہت اچھے آدمی کا انتخاب کیا اور جس نے ان کو رزلٹ بھی دیا. اور اس کے بعد پھر مصباح الحق نے ان کو ریپلیس کیا اسلام آباد میں, اور ڈین نے پھر کراچی کنگز کو جوائن کیا. تو ایک اچھا کوچ جو ہے, آپ کو پتا ہے, وہ اسی وجہ سے دنیا بھر میں ان کا نام تھا کہ وہ اپنے کام سے بہت مخلص تھے. صحیح. عالیہ رشید صاحبہ, ساتھ ہی رہی گا سابق ٹیسٹ کرکٹر عاقب جاوید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. عاقب جاوید صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عاقب جاوید صاحب, ڈین جانس اب اس دنیا میں نہیں رہے, کیا سمجھتے ہیں, بہترین بلے باز تھے, بہترین کوچ تھے, یا اس سب سے بڑھ کے بہترین انسان تھے؟ دیکھیے, میں تو جب 88 میں نے اپنا کریئر شروع کیا تو بڑا نام تھا ان کا, اور ان دنوں میں جب آسٹریلیا میں جاتے تھے یا پاکستان بھی آئے تو ایک ڈفرنٹ اسٹائل تھا ان کے کھیلنے کا, جس میں رننگ بٹوین دا وکٹ واز فینامینل, اور جس طرح سے انہوں نے پرفارمنسز دی ہیں, بہت بڑا نام. اور اس کے بعد کوچنگ میں بھی بہت زبردست اس کا ریکارڈ رہا PSL کے اندر. بڑے افسوس کی بات ہے, کمنٹری بھی کرتے تھے, ویری نالجبل, اور بڑا افسوس ہے ینگ ایج میں ہی واز جسٹ لائک 59 آئی تھنک. عاقب جاوید صاحب, بہت سے لوگ انہیں بلے باز کے طور پر جانتے ہیں, کہیے گا کہ یہ بالر کیسے تھے؟ کیونکہ اگر سٹیٹ میں دیکھا جائے تو 1984 سے 1992 تک یہ رائٹ آرم آف سپنر بالر بھی رہے ہیں, تو بالنگ میں ان کا کردار کیسا تھا؟ دیکھیے, مینلی تو وہ بیٹسمین تھے اور زبردست بیٹسمین, ساتھ پارٹ ٹائم آف سپن کبھی کر لیا کرتے تھے. بٹ آئی تھنک کہ اس زمانے میں تو بہت نام تھا ان کا, اور لوگ مس کریں گے بہت ان کو. ان کے جانے سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سپر لیگ کو کچھ نقصان ہوگا؟ بالکل, جس طرح سے ان کا رول رہا اسلام آباد کو انہوں نے ایونٹ جتایا, پھر ابھی کراچی کے ساتھ ان کی ٹیم جو ہے اچھی ٹاپ 4 میں آئی ہے. آئی تھنک کہ جو ایک لیگ ہوتی ہیں
उसी तरह से उनकी ब्रांडिंग होती है, उसमें प्लेयर्स आते हैं जो आगे बढ़ाते हैं और नाम बढ़ाते हैं लीग का। इसी तरह कोचेस भी आते हैं, एक्सपर्ट्स भी आते हैं, आइकॉन्स भी आते हैं। तो आई थिंक रौनक भी एक ब्रांड था वो जो PSL बना, उसके साथ उनका भी खासा रोल है। सही, यानी इनके जाने से नुकसान तो होगा। एक अच्छे बल्लेबाज भी थे, एक अच्छे कोच भी थे, और उनके जाने पे दुनिया क्रिकेट को धचका ज़रूर लगा है। बहुत शुक्रिया आकिब जावेद साहब, आलिया रशीद साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। एहतशामुल हक आप इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया।